بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا بدبخت وہ ہے اے علی جو تمہارے یہاں گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تلوار مارے گا۔ ناظرین، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی، اور ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتا ہے جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ جب مہاجرین انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 19 رمضان 40 ہجری کو شام سے آئے ہوئے ایک بدبخت لعین شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار سے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ 2 دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر انتہائی تکلیف اور قرب میں رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان نماز فجر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ سے پہلے خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی اور ان سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا، اور پھر انہی حضرات اور عبداللہ ابن العباس نے رازداری سے دفن کر دیا، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے جسد مبارک کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرما کر اسلام کو زندہ فرمایا۔